چند دن پہلے کی بات ہے، میں بیٹوں سے گپ شپ کر رہی تھی۔ بچوں کے خیالات جاننے کے لیے ان سے باتیں کرنے سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہوتا۔ میرا سوال والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچرز اس معاملے میں کچھ سمجھاتے ہیں؟ بڑا بیٹا: جی مما، سمجھاتے ہیں۔ فلاں ٹیچر نے کہا ہے، ماں باپ کا آپ پر اتنا حق ہے کہ اگر تمہارا باپ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو فوراً طلاق دے دینا، کیونکہ حضرت عمر کے بیٹے نے بھی ایسا کیا تھا۔ بیٹے کا جواب سن کر میں ششدر رہ گئی۔ اگلا سوال کیا، بیٹا آپ کو ایسی سچویشن پیش آئے تو کیا کرو گے؟ جی مما، مجھے آپ لوگ کہو گے تو طلاق دے دوں گا۔ یہاں میں لرز کر رہ گئی۔ کچھ دیر تو مجھے چپ ہی لگ گئی، بولا ہی نہ گیا۔ چند لمحے سوچتی رہی اور پھر اس سے مخاطب ہوئی، بیٹا کیا آپ جانتے ہیں امام حنبل کے پاس بھی ایسا ہی ایک سوال آیا تھا۔ ان کے پاس ایک بندہ یہی پریشانی لے کر آیا تھا کہ میرا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر مجھے بیوی چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔ انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ بیٹا میری جانب مکمل متوجہ تھا۔ امام حنبل نے اس آدمی سے کہا، کیا تمہارا باپ عمر ہے؟ تو بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اس لیے بیٹے نے مانا تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ خدا کے برگزیدہ بندے، یہ لوگ انسانیت کی معراج پر تھے۔ ان کا کوئی عمل خلاف شرع ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہمارا ان کا موازنہ بنتا ہی نہیں۔ ہم تو اعمال میں کمزور اور جذباتی سی امت ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، کوئی اتنا بڑا فیصلہ محض ماں باپ کے کہنے میں آ کر کبھی مت کرنا۔ خود سے سوچنا، غور کرنا، اس کے بعد حق پر مبنی فیصلہ کرو، بھلے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بچے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جانتے ہیں ایسے موقع پر اکثر والدین کیا کرتے ہیں؟ اولاد ایسا بیان داغ دے تو بڑی خوشی سے سارے خاندان میں چرچا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ایسا فرمانبردار ہے، جبکہ غور کریں تو یہ فرمانبرداری ہے ہی نہیں، یہ بیوقوفی ہے، غلامی ہے۔ کٹ پتلی اولاد خطرناک حد تک بیوقوف ہوتی ہے۔ آپ نے ایک سوچنے والا انسان نہیں رہنے دیا، اسے ایک روبوٹ بنا دیا۔ ایسے روبوٹ سے ایجاد ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ یہ سلطنت کیونکہ بڑی محنت سے بنائی ہوتی ہے، روبوٹوں کی فوج کیسے عزیز نہ ہوگی۔ ماں باپ کو بھی ایسے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں جو ان کے غلط فیصلوں میں سر جھکا کر عمل کریں۔ مرتے دم تک اس اولاد پر خرچ کرتے ہیں، فنا نسلی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ بچے اس پر ڈیپینڈنٹ رہیں، ان کے محتاج رہیں۔ جس دن خود مختار ہوئے اس دن فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ان میں آ جائے گی، تو ہر بات آنکھ بند کر کے مانیں گے نہیں۔ ایک استاد کے عقائد اور نظریات صرف اس کے نظریات نہیں ہوتے، وہ ہمارے آپ کے بچوں کے نظریات ہوتے ہیں، جو ان ٹیچرز کے ذریعے ہمارے بچوں میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ آدھا ادھورا اسلام اور اپنے مفادات کی سپورٹ میں مواد کو کاٹ چھانٹ کر یہ طلباء کے ذہن سازی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے بچے کی مثال پیش کی کہ اسے ٹیچر نے صرف اتنا بتایا کہ باپ کہے تو بیوی کو طلاق دے دو، یہ کیوں نہ سمجھایا کہ باپ اگر حضرت عمر جیسا ہے تو، یعنی کنفرم جنتی، تب طلاق دو۔ ذرا سوچیں، یہ لوگ اگر اس دور میں ہوتے جب اسلام قبول کیا جا رہا تھا، جہاں اولادیں والدین کے خلاف کھڑی ہو گئی تھیں، اگر یہی جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا، تب ان کے بچے کیا کرتے؟
اپنے ماں باپ کی تقلید کرتے یا اسلام اپناتے، یا ہر اس نبی کے دور میں اگر ہوتے جب باطل عقیدوں کے خلاف بغاوت اپنے ہی گھر سے شروع ہوتی تھی، وہاں یہ کیا کرتے؟ صاف ظاہر ہے ان کے بچے باطل پر قائم رہتے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی اسی قسم کا بنایا گیا ہوتا۔ صد شکر کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے اسلام قبول کرنے کے بعد آن پہنچا، ورنہ تو مسلمانوں کی تعداد میں سے ہندوستان والے مسلمان بہت کم ہی ہوتے۔ جوائنٹ فیملی میں سب کے ساتھ انصاف ہو یہ ناممکن سی بات ہے۔ آج ایک سوال آپ سے پوچھوں، اچھی بہو کون سی ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے جتنی خوبیاں گنوانی ہیں وہ میں جانتی ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس سو کالڈ اچھی بہو کے پاس بنیادی حقوق کے نام پر کچھ نہ ہوگا؟ اس کی پرائیویسی نہیں ہوگی، اس کے پاس عزت نفس، خودداری، ویلیوز کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تب ہی وہ آپ کی اچھی بہو کا درجہ پائے گی۔ اپنا آپ مار کر ختم کر دے گی، بدلے میں آپ اسے اچھی بہو کا ٹیگ لگائیں گے۔ در حقیقت یہ اچھی بہو نہیں، کنیز بہو کہلائے گی، روبوٹ بہو کہلائے گی، غلام بہو کہلائے گی۔ انسان بہو ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ کئی لوگ پہلو بدلیں گے، اسٹیریوٹائپ ٹوٹنے پر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیں، ایک اچھی بہو اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہے؟ باقی معاملات تو رہنے دیں، کیا وہ اپنی مرضی سے ایک وقت کا کھانا تک بنا سکتی ہے؟ تو مان کیوں نہیں لیتے یہ ایک فرمانبردار روبوٹ ہے؟ پورے پاکستان میں ایسے خاندانی نظاموں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان گھروں میں ظالموں اور مظلوموں کی گھیپ تیاری ہوتی ہے۔ متوازن سوچ والے صحت مند دماغ بہت کم نکلتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی کے حق میں بولنے والے سب سے بڑی پریشانی، سب الگ ہو گئے تو بوڑھے ماں باپ کو کون سنبھالے گا؟ ماں باپ کو ساتھ رکھنا تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہے بیوی، بچوں اور ماں باپ کی آپس میں نہ بننا۔ یہاں والدین کا فرض بنتا ہے کہ اولاد پر اپنے فیصلے نہ مسلط کرے، انہیں ہر معاملے کو ڈیل کرنے کے اپنے طریقے نہ بتائے، کچھ معاملات سے لا تعلقی اختیار کر لیں اور سکون سے زندگی گزاریں۔ لیکن ہمارا ایک اور المیہ بھی تو ہے، اقتدار۔ ایسے کہاں چھوڑتے ہیں، یا تو مر کر چھوڑتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں، جلا وطن یا بے دخل کر دیے جاتے ہیں۔ سکون سے اپنا عہدہ کب چھوڑا ہے؟ اولاد کو ساتھ رکھنا ہے تو بچوں کو شادیوں کے بعد کچھ اسپیس دیتے جائیں، جیسے بچپن میں آپ کی بچے مانتے تھے، بڑھاپے میں آپ بچوں پر اعتماد کریں، انہیں اپنے فیصلے خود کرنے دیں۔ یقین کریں بچے آپ کو مرتے دم تک نہ چھوڑیں گے۔ اپنی اولادوں کو اتنا پریشان نہ کریں کہ وہ آپ سے تھوڑا فاصلے پر رہنے کو مجبور ہو جائیں۔ آئیں ہم اپنے گھروں سے شروعات کرتے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہے، انہیں پال پوس کر اچھی تربیت دیں، پھر اپنے فیصلوں پر آزاد چھوڑ دیں۔ بچوں کو وراثت میں خود اعتمادی، خود انحصاری، آزادی، صحت مند سوچنے والا دماغ دے کر جائیں، اس سے بڑا احسان کچھ نہ ہوگا۔